السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج ہم مڈل ایسٹ کے ایک ملک قطر آپ کو لے کے جائیں گے۔ وہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے، جس طرح باعزت اور باوقار طریقے سے وہ بزنس کر رہی ہے، کچھ ان کے بارے میں ذکر کریں گے، کچھ آپ کو اس ملک کے بارے میں اور جو پاکستان کے ساتھ اس کے جو کچھ آگے مستقبل میں جو منصوبے ہیں کچھ اس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، قطر 11,581 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک مڈل ایسٹ کے اندر ایک عرب ملک ہے جو دنیا میں ایک امیر ترین ملک ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر پاکستانی کمیونٹی نہ صرف اپنا ذاتی بزنس کر رہی ہے بلکہ یہاں پر انہوں نے کافی سارے فلاحی منصوبے بھی شروع کر رکھے ہیں، جس میں پاکستانی سکولز ہیں، اس کے علاوہ مستحقین کے لیے کافی سارے انہوں نے یہاں پر ادارے ہیں جو کہ ایک فعال حیثیت رکھتے ہیں اور لیگل حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں ذکر کرتا چلوں ناظرین، جو پاکستانی ایک ہمارے دوست ہیں، ان سے ہماری پرسنل بھی ملاقاتیں ہوئیں، بڑا پیار کرنے والے انسان، بڑی محبت کرنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہاں پر بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا بلکہ انہوں نے یہاں پر ایک یونٹی والا ماحول بھی بنا دیا ہے۔ ناظرین، میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ادریس انور صاحب۔ ادریس انور صاحب کے جی گروپ کے آنر ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت بھرپور بزنس کر رہے ہیں، جس میں کوئی 100 کے حساب سے کافی سارے لوگ ان کے پاس ملازم ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کو زیادہ پریفرنس اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا ذہن ہے کہ اگر پاکستانی یہاں سے تھرو بینکس اگر پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ادریس انور صاحب یہاں پر کچھ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں بزنس کمیونٹی سے اور اس کو بالکل شفاف طریقے سے ان مستحقین تک وہ پہنچاتے ہیں۔ تو ناظرین، ادریس انور صاحب نے بالکل گراس روٹ سے بزنس اپنا شروع کیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی نیت کا اور ان کے مزاج کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ بہت کوئی ایکسٹریمسٹ مذہبی بندے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے دین سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں ذکر کروں گا ایک اور شخصیت جو قطر کے اندر بڑی فعال ہے اور بڑی منظم طریقے سے بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، وہ ہیں جناب چودھری اجمل صاحب۔ چودھری اجمل صاحب بھی کئی دہائیوں سے قطر کے اندر موجود ہیں اور پاکستان ایسوسی ایشن کے اندر ہونے والے جتنے پروگرامز ہیں ان کے اندر، اس کے علاوہ ادبی محفلیں ہیں تو اس کی وہ جان تصور کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بھی بڑے فعال اور متحرک نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کے ارادے سچے ہوں، لگن سچی ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ منزلیں بھی انسان کو عطا کرتا ہے۔ قطر کے اندر موجود جو پاکستانی میں نے دیکھے ہیں ناظرین، ایسی یونٹی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر میں وہ بجانا ہوگا اگر میں کہوں کہ وہاں کوئی ایک بندہ بھی چھینک مارتا ہے تو وہ چھینک بھی سب تک پہنچتی ہے۔ وہ کس طرح ناظرین؟ اس میں یہ ہے کہ چاہے دو جماعتیں ہمیں کافی فعال نظر آتی ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بڑے متحرک ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، عمران خان صاحب قومی ہیرو تھے، وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، یہ قطر کے اندر بڑی متحرک ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ قطر کے اندر جس طرح پاکستانی کمیونٹی یونٹی دکھا رہی ہے، اس میں ان کی کوئی اس لیول کی، اس طرح کی جو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں سیاسی حالات ویسے وہاں نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے تو یہ ساری کمیونٹی آپ کو ایک پیج پر نظر آتی ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں یہ کافی زیادہ الحمدللہ فعال ہیں۔ تو اس میں کچھ چند دوستوں کا ذکر کروں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی سیاسی وابستگیاں کس کے ساتھ ہیں، لیکن جو ان کی مہمان نوازی اور جو محبتیں تھیں اس میں اگر کوئی ایک دو نام رہ جائیں تو میں معذرت چاہوں گا۔ ناظرین، اس میں نواز اکرم صاحب، یہ پاکستان فوجی فرٹیلائزر کے کچھ لوگ وہاں پر جو یہاں سے افسر تھے وہ وہاں گئے۔ قطر میں بھی چونکہ یہی بزنس ہے ان کا، یہی فرٹیلائزر کی کمپنیز ہیں قطر کے اندر، اس میں جناب نواز اکرم صاحب بڑے پیش پاکستان کمیونٹی کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف ایک کرکٹ ٹیم وہاں بنائی ہے بلکہ اس کو ان کے انڈر سپرویژن ہی وہ سارا وہاں کام ہو رہا ہے۔ پھر جناب فرقان پراچا صاحب ہیں، پھر جناب میں اس میں
ریاض احمد بکالی صاحب ہیں، پھر جناب طارق نیاز صاحب ہیں، پھر اکرم خان بنگش ہے، حسین بنگش ہیں، ساجد اعظم ہیں، انور رانا صاحب ہیں۔ یہ ناظرین یہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ ہر طرح کا یہ ایک اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی فلاح کے لیے۔ اچھا ناظرین، ان لوگوں کا مزاج اس طرح ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیزاسٹر خدا نخواستہ ہوتا ہے یا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے کمیونٹی آپ کو کٹھی پاکستان سے محبت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے لیے چونکہ میں وہاں گیا، وہاں پہ ایک دو ان کی محفلیں بھی میں نے دیکھی، بہت مزہ آیا ان لوگوں کے ساتھ، بہت اچھے نفیس لوگ ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر اب تھوڑی آپ کو قطر کے بارے میں بتاؤں۔ یہاں پر موجود ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کو سوق واقف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، سوق کا مطلب عربی کے اندر مارکیٹ ہوتا ہے، تو سوق واقف آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو ان کی بہت ساری ٹریڈیشنل چیزیں، ان کا قدیم کلچر، عربوں کا جو قطری عرب تھے ان کا قدیم کلچر، اور یہاں پر موجود آپ کو ان کے بہت سارے شاہکار چیزیں ایسی جو آپ کے ذہن کو حیران کر دیں گی، وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ تو سوق واقف چونکہ وہ اسی اولڈ طرز تعمیر کا یہ ایک شاہکار ہے، نمونہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں سے آپ کو مطلب شاپنگ کے مواقع بھی ہیں، اگر اور چیزیں کچھ آپ وہاں پر ان کی ہسٹری کے اوپر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتی ہیں۔ اچھا ناظرین، سوق واقف سے تھوڑا آگے آپ جاتے ہیں، آگے کارنش آپ کو ملتا ہے۔ کارنش کہتے ہیں سمندر کے کنارہ، سمندر کے کنارے آپ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ناظرین کہتے ہیں الدفنہ۔ الدفنہ ایک خوبصورت عمارتوں کا ایک شاہکار ہے۔ وہاں پر آپ کو الدفنہ کے اندر آپ کو بہت سارے خوبصورت بلڈنگوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو ہوٹلز کی جو انٹرنیشنل معیار کے ہوٹلز ہیں وہ سارے آپ کو وہاں پر ملتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کے قطر کی خود جہاں تک خوبصورتی کی میں بات کروں تو پھر وہاں سے وہ دفنہ سے تھوڑا اگر آپ اور آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک پوش علاقے جو کہ جس کو آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے وہاں پر اس کے گھر ہیں، کافی مہنگا ایریا ہے۔ اچھا دفنہ سے اگر تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ وہاں رہائشی کالونیاں نظر آتی ہیں جہاں پر ہمارے جو پاکستان کے یہ ہمارے لیے قابل فخر تھا۔ میں وہاں گیا، وہاں ہمارے دوست ادریس انور صاحب نے ہماری بڑی بھرپور گھر پہ دعوت کی، وہ دعوت میں بھول نہیں سکتا، اتنا مزہ آیا تھا ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے۔ تو وہاں پر موجود مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری کمیونٹی کے گھر بھی ہیں وہاں پہ، ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں، تو پوش ایریا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اب بات کرتے ہیں LNG، چونکہ قطر کی پیداوار ہے، قطر میں وہ پیدا ہوتی ہے LNG، اس کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ابھی 10 سال کا لیے دوبارہ جو PTI گورنمنٹ ہے، جناب عمران خان وزیر اعظم، چونکہ قطر کے جو لوگ ہیں، قطر کے حکمران ہیں، بڑی انسیت ہے ان کو پاکستانیوں سے، بڑا پیار کرتے ہیں، تو وہ خود بھی یہاں آئے، عمران خان صاحب بھی گئے، بلکہ وہاں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا جلسہ بھی منعقد ہوا جو میرے خیال عرب کی تاریخ کا پہلا ہی جلسہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا LNG کی میں بات کر رہا تھا، LNG کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا جس سے دونوں ملکوں کو بہت بڑا مالی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور دلچسپی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 بھی دوحہ قطر کے اندر ہی منعقد ہونے جا رہا ہے، تو بڑا خوبصورت اسٹیڈیم میں نے وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اس کی تیاریاں، تزئین و آرائش اس کی ہو رہی تھی۔ تو اس کے اندر پاکستان کے جو صدر پاکستان ہیں جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے اپنی خدمات اس میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر قطر گورنمنٹ کو چاہیے کوئی، اگر سیکورٹی کا کوئی ایشو ہے تو ہم سیکورٹی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھی کچھ قطر کی باتیں، کچھ وہاں پاکستانی کمیونٹی ہمارے بھائی جو اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے، تو ہم اس طرح ان کی اس چھوٹی سی ایک کاوش ہم نے بھی کی کہ ان کی یہ کارکردگی جو ہے پاکستان کے لیے قابل فخر ہے، ہمارے غیور پاکستانی ہیں۔ میں تو اس سے پچھلی ویڈیو ایک ہم نے کی تھی، اس میں بھی دکھایا تھا کہ الحمدللہ ہماری پاکستانی کمیونٹی ہر جگہ پر ایک اپنا مقام رکھتی ہے،
اور اپنے بھرپور طریقے سے اپنا کاروبار کر رہی ہے باعزت طریقے سے. کہ آنے تک اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.